اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 284۔ آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں اللہ ہی کی ہیں، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے، چاہے تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا، اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو پھر جسے چاہے گا معاف کر دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ کو ہر چیز پر پورا کا پورا اختیار اور کنٹرول ہے۔ To Allah belongs whatever in the heavens and whatever is in the earth. Whether you show what is within yourselves or hide it, Allah will bring you to account for it. Then will He forgive whom He wills and punish whom He wills, and Allah has complete power over everything. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 بڑی اہم باتیں بتائی۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ چاہے دنیا ہو یا آسمان ہو، یہاں پہ جو چیزیں ہیں جو تمہیں دکھ رہی ہیں یا نہیں دکھ رہی ہیں، یہ سب ایک ہی خدا کی ہے۔ جو ہم ہوا جس سے سانس لے رہے ہیں وہ کس کی ہے؟ پانی جو ہم پی رہے ہیں وہ کس کا ہے؟ زمین جس پہ رہ رہے ہیں وہ کس کی ہے؟ تو جب ہر چیز اللہ کی ہے تو پھر قانون اور حکمرانی اور کنٹرول اور حکومت کس کی ہونی چاہیے؟ کس کی بات ماننی چاہیے انسان کو؟ آپ سوچئے، ایک کمپنی میں آپ ہیں، ایک کارخانے میں، کمپنی نے آپ کو گاڑی دی ہے، گھر دیا ہے رہنے کے لیے، پیسے پے کر رہی ہے، اور بات آپ کسی اور کی مان رہے ہیں، تو کیا وہ کمپنی آپ کو آرام سے چھوڑ دے گی یا نکال کے باہر کرے گی؟ وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ تمہارے دل میں کیا کیا خیالات رہتے ہیں، کیا سوچتے ہو تمہارے ارادے کیا ہیں، تم چاہے لوگوں کو بتاؤ یا مت بتاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ انسان کا جو ہمارا آپ کا جو عمل ہے، جو ایکشن ہے، وہ کس چیز سے بنتا ہے؟ تھاٹ سے، خیالات سے۔ اگر انسان اچھا سوچتا ہے تو اس کا عمل اور ایکشن بھی اچھا ہوتا جاتا ہے، اور برا سوچتا ہے تو وہ برائی اس کے عمل میں آتی ہے۔ اسی لیے ایک بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا وہ حدیث سننے سے پہلے ایک بات کلیئر ہونی چاہیے
ہمارے خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ خیالات ہے کہ کوئی برا خیال آیا اور چلا گیا، ہم نے اسے روکا نہیں، اس پر اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے گا. ایک وہ خیال ہے، وہ تھاٹ ہے کہ جو ہمارے دماغ میں آیا اور ہم نے اس پر پکا ارادہ کر لیا کہ ہاں ہم اس کو کریں گے. فار ایگزامپل کسی کو مارنے کا، کسی کی زمین لینے کا، تو ہم نے پکا ارادہ کر لیا کہ ہاں فلاں کو مار ڈالیں گے، کل کر دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ارادے پر، اس عزم پر، ڈٹرمنیشن پر حساب لے گا اور اس کی سزا دے گا. ہاں دماغ میں خیال آیا کہ نہیں اسے ماریں گے ہم، پھر ہم نے ہٹا دیا، اس کو ختم کر دیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تو اس پر حساب نہیں ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک آدمی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خوب دنیا کی دولت دی ہے اور ہر اچھائی میں وہ خرچ کرتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، دین کے کاموں میں خرچ کرتا ہے. اور دوسرا آدمی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خوب پیسہ دیا، مال دیا، وہ برائی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، غلط کاموں میں. اب ان دونوں کو دیکھ کر کے ایک آدمی کہتا ہے کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے اس اچھے آدمی کی طرح پیسہ دیتا تو میں بھی اپنی دولت اور پیسہ اسی کی طرح اچھے کاموں میں لگاتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو بھی اس آدمی کا ثواب ملے گا اس کی نیت اور انٹینشن کی وجہ سے. اور دوسرا آدمی جو برے آدمی کو دیکھتا ہے خرچ کرتے ہوئے گناہوں میں، برائی میں، وہ کہتا ہے کہ اوہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ورنہ میں بھی اس کی طرح فلمیں دیکھتا، فلمیں بناتا، گندے کام کرتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کی بری نیت کی وجہ سے یہ بھی اسی کے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ مرے گا، اسی کے ساتھ جیے گا، برے انٹینشن کی وجہ سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر اللہ قیامت کے دن جسے چاہے گا معاف کرے گا، جسے چاہے گا سزا دے گا. لیکن کس کو معاف کرے گا، کس کو سزا دے گا، یہ قرآن میں بتا دیا ہے. کس کو معاف کرے گا؟ جو معافی کے ریزنز لے کر کے آئے گا قیامت کے دن، معاف کرنے کے قابل ہوگا اس کو. اور سزا کسے دے گا؟ جو گناہ اور برائی کی حالت میں دنیا سے مر جائے، توبہ نہیں کیا، فار ایگزامپل نماز چھوڑ رہا ہے، کسی کو تکلیف دے رہا ہے، حرام کمائی کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے، اور اسی کنڈیشن میں مر گیا، توبہ نہیں کیا، معافی نہیں مانگی اللہ تعالیٰ سے، تو قرآن میں کلیئر ہے کہ ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ سزا ضرور دے گا، معاف نہیں کرے گا. اور لاسٹ کنکلوژن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ کو یہ مت سمجھنا کہ ہم اللہ سے چھوٹ جائیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پورا کنٹرول ہے. اب ہم مر جائیں گے، لوگ سوچتے ہیں کہ مریں گے مٹی میں مل جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بس چٹکی کا کھیل ہے، ایک بار اللہ تعالیٰ آواز دے گا، یوم یدعوکم، جس دن تم کو بلائے گا کہ آؤ، تو تم دنیا میں زمین کے جس حصے میں مر کے ملے ہو وہ زمین کی مٹی تم کو نکال کے باہر پھینکے گی اور تم دوڑتے ہوئے ہمارے سامنے آ جاؤ گے. فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، تم اللہ کی تعریف کرتے ہوئے قبروں سے نکلو گے اور ہمارے سامنے آ کر کے کھڑے ہو جاؤ گے. تو اللہ ہیز کمپلیٹ پاور اوور ایوری تھنگ. اس خدا سے بچ کے انسان کہاں جائے گا؟ اللہ تعالی ہمیں ہماری بھی مغفرت فرمائے اور ہمیں مغفرت کے لیے ابھی سے تیاریاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.